تو سخت محنت جو ہے کامیاب ہونے کی گارنٹی ہے. اگر کوئی انسان بہت زیادہ محنتی ہے تو وہ یقینی طور پر کامیاب بھی ہوگا. آج نہیں تو کل اگر وہ دل جمی سے کنٹینیوسلی اسٹرگل کرتا جائے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. سخت محنت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی جو ہے پانی کے باہر وہ اچھا سروائیو نہیں کر سکتی بلکہ سروائیو کر ہی نہیں سکتی. تو اسی طرح انسان کی بھی سچویشن ایسی ہی ہے کہ اگر وہ سخت محنت کرتا رہے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی، خوشیوں بھری ہوگی. اس کے لیے 43ویں خوبی جو بہت زیادہ کامیاب اور امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، یعنی ایکسکیوزز نہیں رکھتے، بہانے نہیں بناتے، بہانے ڈھونڈتے نہیں ہیں. یعنی ایک کام کو کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا. جیسا کہ اور جو کامیاب اور ناکام انسانوں میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ بہانوں کا ہی ہوتا ہے. تو کامیاب انسان جو ہے بہانہ نہیں بنائے گا، اور جو ناکام انسان ہے وہ بہانہ بنا کے اس چیز کو کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، میں اس کو کل کر لوں گا، میں یہ بہت زیادہ مشکل ہے، میں بہت زیادہ عمر کا ہوں، یعنی میری عمر بہت زیادہ ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کئی دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیسے ہوگا، بہت رسکی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اور میرے جو پیرنٹس ہیں اور میرے جو فرینڈس ہیں اور جو میرا سوشل سرکل ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو بہت ڈل ہے، یہ کر نہیں سکے گا، بلا بلا بلا. تو یہ وہ ایکسکیوزز ہیں جو کہ ناکام جو شخص ہوتا ہے وہ گھڑتا ہے. اور جبکہ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ کامیاب لوگ جو ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں، میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں، اور اس میں کرنے میں مذائقہ کیا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا، باقی دنیا میں لوگ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور وہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے فوکسڈ رہتا ہے، وہ ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے، وہ کوئی نہ کوئی رستہ اس کا بنا لیتا ہے. تو سولوشن کو سوچتا ہے، پرابلم کو نہیں سوچتا. یعنی انگلش میں کوٹ ہے جس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے موقعوں کو کھاتے جاؤ اور اپنی مسائل ہیں ان کو کھلا چھوڑ دو. یعنی مسائل موقعوں کو کھاتے جاؤ، جیسے ہی موقع ملے اس کو جپٹ کے پکڑ لو. تو یہی کامیاب انسان کرتے ہیں. جو 44ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صرف کرنے میں اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو الٹیمیٹلی جو دولت ہے وہ ہماری طرف کھینچی چلی آئے گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایلان ماسک سے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو پروجیکٹ ہے اس سے کتنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا میرا بزنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی کہ اس نے بڑی اچھے اور مسکراتے ہوئے انداز میں کہا کہ دیکھیے بزنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس سے کتنا منافع حاصل کرتے ہیں. تو اس نے بتانا یہ چاہا کہ میرا جو ذہن ہے وہ منافع کا نہیں ہے، میں تو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تو لوگوں کو ایک نئی جدید چیز دینا چاہتا ہوں جو کہ ان کی زندگیوں میں اور زیادہ سہولت پیدا کرے. اس کے جیسا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے الیکٹرک کار جو ہے دنیا کو متعارف کرائی، یعنی بجلی سے چلنے والی کار، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. وہ انوویشن لے کے آیا اور آج دنیا میں اس کے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ وہ آرڈرز لوگوں کے فلفل نہیں کر پا رہا. تو
اس میں چاہا کہ لوگوں کو میں سرو کروں. اس کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں ان سے کماؤں کتنا یا کتنا پیسہ بناؤں. اس نے پیسے کا نہیں سوچا، اس نے سوچا لوگوں کے سکون کا، لوگوں کی آسائش کا، اور ماحول کی آب و ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کا. تو اس کا جو آئیڈیا ہے، اس کی جو انوویشن ہے، اس کی جو تخلیقی جو کام ہے، اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور پوری دنیا سے اس کو بے تحاشا آرڈرز وصول ہوئے. اسی طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کو اسٹیو جابس کی. اسٹیو جاب کی ٹیم ایک دفعہ اسٹیو جاب کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جس طرح کا موبائل مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ لوگ اس کو خرید نہیں سکیں گے. وہ یہ چاہتا تھا کہ موبائل اتنا بہترین، اتنا اچھا ہو کہ لوگ اس کو چاٹیں. ان کو سمجھایا کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. ایسا کرنے سے کیا ہوا، وہ آج آپ کو پتا ہے جو ایپل کی نئی جو موبائل آنا ہوتا ہے اس کی لانچنگ ڈیٹ سے ایک دن پہلے ہی ایپل کے جو سٹورز ہیں یا دوسرے سٹورز ہیں ان میں ایک لائن لگ جاتی ہے نیا ماڈل کو حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے چاہا کہ لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے، آسائش فراہم کی جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایپل کا جو موبائل ہے دنیا میں خوبصورت ترین ہے اور آسانی سے استعمال کرنے والا، یوزر فرینڈلی ہے. بینکس ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ بینکس ہمارے لیے یہ کرتے ہیں، ہم ان کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، بلز اپنے پے کر سکتے ہیں، اپنی آن لائن ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں. ہم یہیں پہ ہوتے ہیں، ہم انٹرنیشنلی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، لوکلی بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان دا سینس کہ جو بینک والے ہیں ہماری خدمت کر رہے ہیں، بینک والے ہمیں پر آسائش کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک منیمل فیس ان کو دینا خود سے پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ سہولیات فراہم کرتے رہیں. 45ویں خوبی ان میں یہ جو 99% لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ 1% پہ رہنا پسند کرتے. جو 99% لوگ ہیں وہ نیند کو پسند کرتے ہیں، سونا، ریلیکس کرنا بہت ان کو سوٹ کرتا ہے، سونا بہت پسند کرتے ہیں اور سوتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں بھی سوتی ہیں. جبکہ بہت زیادہ امیر اور کامیاب انسان جو ہوتے ہیں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، وہ سوتے تو ہیں لیکن ضرورت کے لیے. اسی طرح وہ جو 99% لوگ ہیں وہ خرچ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر جیسا کہ نیا فیشن پر، نئی گاڑی لے لی، نیا موبائل، نیا اسٹف خرید لیا، جس کی آنے والے وقت میں ویلیوز ڈے بائی ڈے کم ہونی ہے. جبکہ جو 1% کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ خریداری کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں پہ خریداری کرتے ہیں جن کی ورتھ آنے والے وقت میں بہت گنا بڑھنی ہے. 99% لوگ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہماری سورس آف انکم میں ایک گارنٹی ہو، کنٹینیوٹی ہو، مسلسل ہمیں آتی رہے، تو وہ اس لیے جو ہے یہ جاب کو پریفر کرتے ہیں. لیکن جو 1% گروپ ہے کام بزنس کرتے ہیں اور بزنس کر کے وہ جو 99% لوگ ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کی سیلریز جو ہے ان کو پے کرتے ہیں. تو ان کے سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے 99% لوگ سوچتے ہیں ان کے وہ الٹ سوچتے ہیں. جو 99% لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم جو ہے سوشل سرکل میں زیادہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بازاروں میں. لیکن جو 1% لوگ ہیں وہ اپنے ٹائم کو بہت اسپیسیفکلی استعمال کرتے ہیں. ان کی 46ویں خوبی یہ کیا کولا کرنا. دن کے درمیان میں
تو تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ریسٹ کرنا یا آرام کرنا، چاہے اپنی چیئر پر کریں، چاہے وہ لیٹ کے کریں، جیسے بھی آپ کو سوٹ کرے، اور وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہو، 10 منٹ سے آدھے گھنٹے کے درمیان آپ کسی بھی جگہ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. تو اس کا جو موڈ ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی بہت امپروو ہو جاتی ہے، اس کی جو میموری ہے وہ بھی بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے، اور اس کی جو لرننگ صلاحیت ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے. یعنی چیزوں کو بہت جلدی لرن کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا امیون سسٹم جو ہے بہتر ہو جاتا ہے، اس کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ بھی امپروو ہو جاتی ہیں اور مزید طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ جینیس بننے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ سارے جو فائدے ہیں، یہ ثمرات ہیں نیپنگ کرنے کے، کیکولا کرنے کے. دنیا میں جاپان ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے. جاپان نے تو آفیشلی اسکولوں میں جو کیکولا ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے، یعنی بچوں کو کچھ ٹائم کے لیے اسکولس میں آنکھیں بند کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ان ساری خوبیوں، یہ جو ساری خوبیاں بتائی ہیں، ان سب سے لطف اندوز ہو سکیں، وہ ان کو حاصل کر سکیں، اڈاپٹ کر سکیں. ان کی 47ویں کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے تنہا کچھ اپنے لیے نکالتے ہیں، تنہائی میں وہ رہتے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کے اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، تنہا ٹائم گزارتے ہیں، تو ان کا اپنے اوپر اعتماد بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں. ایکسپلوریشن کا مطلب یعنی وہ اپنے آپ میں دیکھتے ہیں مجھے کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، فیوچر کے میرے پلانز کیا ہیں، فیوچر میں میں کیا کیا ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہاں پہ غلطیاں کی ہیں، مجھے یہاں اس کو ریویو کرنے کا ٹائم ملتا ہے. تو اس کو اس سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، اس کی ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی بڑھتی ہے. یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب جو سماجی اس کی ذہانت ہے، سماج کے ساتھ اپنے معاملات کو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑھتی ہے. اس میں اس کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اس میں اس کی جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں جو کسی بھی معاملے کو سولو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ گہرائی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، گہرائی سے چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتا ہے. منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالے اور وہ ٹوٹلی ود آؤٹ ڈسٹریکشنز ہو، تاکہ وہ پیورلی اس کے لیے وہ ٹائم ہو. 48ویں وہ ریٹ ریسر نہیں ہوتے. یعنی ریٹ ریسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی موسٹ میجورٹی آف دا جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتے. بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ امیر لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، یعنی جیسا لوگ سوچ رہے ہیں اس سے ہٹ کے سوچتے ہیں. تو دیکھیے اس کی اگزامپل میں ایسے بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں، نہ کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی، اسکول لیول سے ہی ایسا سیلیبس پڑھایا جاتا ہے اور ایسی مینٹالٹی جنریٹ کی جاتی ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ملازم بنے، جاب ڈھونڈے. جبکہ
جبکہ جو بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ دولت مند انسان سوچتا ہے کہ میں کس طرح انٹرپرینورشپ شروع کروں، یا میں خود سے بزنس شروع کروں، یا میں انویسٹر بنوں، میں میجورٹی آف دا سوسائٹی جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاس ہائر کروں، ان کو ملازم رکھوں، ان کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے تنخواہیں دوں. ایسا ہمیں اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا، کالجز میں نہیں سکھایا جاتا، یونیورسٹیز میں نہیں سکھایا جاتا، جو کہ ہونا چاہیے. اب اس کی ایگزامپل، سیکنڈ ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، میں جب انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ ایک علاقہ ہے، اگر فرض کیجئے وہاں ایک کنال کا ایریا ہے، تو ایک کنال کے ایریا میں انہوں نے بہت زیادہ اونچے فلیٹس بنائے ہوئے ہیں، یعنی 20 منزلہ یا 25 منزلہ یا 30 منزلہ. تو اس ایک کنال میں تقریباً 50 فیملیز رہ رہی ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹیز نئی لانچ ہوتی جا رہی ہیں، ایک ہوئی پھر اس کو دیکھے دوسری تیسری چوتھی. تو اس کا بیسیکلی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے، پورے ملک کو ہو رہا ہے. کیا کہ ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ روز بروز کم ہو رہی ہے. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو بونے کے لیے، یعنی کھانا حاصل کرنے کے لیے جگہ ہی نہ بچے جہاں پہ ہم اس کو گرو کر سکیں، کیونکہ سوسائٹیز لانچ ہوتی جا رہی ہیں، گھر بنتے چلے جا رہے ہیں، لینڈ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ دیکھا دیکھی ہے. ہمارے جو پلانر ہیں، منصوبہ بندی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ نہیں رہے، وہ ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے سارے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرنا شروع کر دو. تو جو بہت زیادہ دولت مند اور بہت زیادہ کامیاب جو انسان ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ پلاننگ کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں. تو جو بہتر ہوتا ہے اس کو وہ کرتے ہیں، وہ ریٹ ریس میں ہرگز نہیں جاتے. تو دیکھیے، جو پوائنٹ آپ کو کلیئر نہ ہو ویڈیو میں آپ اس کو ریمائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کی مزید وضاحت چاہیں تو آپ نیچے پلیز کائنڈلی کومنٹ کیجئے. اور آپ جو بھی اچھی بات سیکھیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی چیز آپ اپنے پیاروں کو سکھائیں. تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو فوراً شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے.